بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عبسہ کی 17 اور 18 یہ 2 آیت تلاوت فرمائی. سورہ عبسہ میں 42 آیت اور 1 رکوع ہے. اس سے پہلے ہم 16 آیت اور 17 آیت کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. سورہ عبسہ یہ مکے کی ابتدائی دور کی صورت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سرداروں کو حق کی دعوت دے رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ ایک ہے اور یہ تم سینکڑوں بھوتوں کی جو پوجا کرتے ہو یہ تم کو جہنم میں لے ڈوبے گی. ابھی آپ ان سے میل جول رکھتے تھے، ایک محفل میں تھے، آپ ان کو سمجھا رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے تو آپ کو تھوڑا سا ناگوارا ہو جا، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، جس کے 16 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور ایک 17ویں آیت کا بھی حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم 17 سے 42 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ یہ مکے کے ابتدائی دور کی صورت ہے. اب یہاں سے 17ویں آیت سے جو خطاب جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سردار ہے جو آپ ان کے پیچھے لگے ہیں، آپ ان کو جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. آپ ان کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو، وہ سردار قریش کو، کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے کہ یہ کیسے منکرین حق ہے. ان کے سامنے حق آنے کے باوجود یہ بات قبول نہیں کر رہے ہیں. لعنت ہے ان پر. اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے ایسے لوگوں پر، اس وقت کے سرداروں پر بھی اور آج کے مشرکین پر بھی، جو بھی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں. اس وقت کے لوگ بھی اور آج کے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے کہ تم ذرا غور کرو. تم جو دنیا میں آئے، تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو تم کیا اختیار رکھتے تھے؟ تمہارے اختیار میں ہے دنیا میں آنا. آج یہ دنیا میں جو تم سرکشی کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، ہمارے نبی جو آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو ان کی جو مخالف کر رہے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ تم دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے. یہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ ذرا غور کرو. تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ تم جو ہے تمہارے دنیا میں آنے میں تمہارا خود کا کچھ دخل ہے؟ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا؟ غور کرو. نطفے کے ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. نطفے کے ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. وہ نطفے سے جس کو جو ہے ہم زبان پہ لینے کو بھی شرم محسوس کرتے ہیں، ایسی چیز سے تم کو پیدا کیا. کہاں سے آئے تم؟ ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی تمہاری تقدیر لکھ دی ہے کہ تم
کتنے دن رہو گے، کہاں پیدا ہوگے، تمہارا کلر کیسا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی تمہارے تقدیر لکھ دی ہے، اور تم اتنا گھمنڈ کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ ہاں، جب پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں جب تم کو بھیجا، جب تم نے آنکھ کھولی، پھر تمہارے لیے راہ آسان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم کو راستہ دکھایا۔ اب جو ہے انسان کو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھائے، صرف اور صرف یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیارات کی آزادی دی ہے۔ اب جو ہے جو نبی کی تعلیمات کو مانیں گے، اس وقت کے لوگ بھی اور آج کے لوگ بھی جو نبی کی تعلیمات کو مانیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات کو مانیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اس کے لیے زندگی کی راہ کیا کی؟ آسان کر دی۔ زندگی کی راہ جو ہے تو آسان کر دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو کسی کو زبردستی نہیں کرتا۔ ہمارے نبی جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، یہ ان کا کام صرف آپ تک پہنچا دینا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی، پھر اسے موت دی اور خبر میں پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے موت دی، پھر اس کو خبر میں پہنچا دیا۔ ہاں، جب اللہ کے فرشتے جب آتے ہیں موت کا فرمان لے کر، تو کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھتے۔ جب حکم ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ ہاں، جب اللہ کا جب حکم ہو جاتا ہے، موت جو ہے تو آ کر رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی۔ چاہے انسان موت سے کتنا بھی بھاگے، اس سے بھاگ نہیں سکتا، موت اٹل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر میں پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھ کھڑا کرے گا۔ ہاں، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اٹھ کھڑا کرے گا، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے۔ یعنی موت بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور پھر اٹھنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی پہلی پیدائش بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم جو دنیا میں آئے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ کے اختیار کے باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو پیدا کر سکتا ہے اور جب چاہے موت دے سکتا ہے اور جب چاہے اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھ کھڑا کرے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑا کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا اس کا حق جو ہے اس نے ادا نہیں کیا، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا انسان کو۔ ہاں، قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہاں، یہ ہر انسان کے فطرت میں ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو پوچھیں گے تو وہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے، یا ایشور کہے گا، یا گاڈ نے، یا اوپر والے نے، یہ کہے گا۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہم کو جو ہے تو فلاں نے پیدا کیا یا اس نے پیدا کیا، یہ سب ہاں یہ فطرت کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا تھا، یعنی یہ قرآن مجید کا حکم، یا جو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام حکم لے کر آتے تھے، اس کا فرض جو ہے تو اس نے ادا نہیں کیا۔ پھر ذرا انسان اپنے خوراک کو دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ پھر ذرا غور کرو، تم جو کھاتے ہو تمہارے خوراک کو دیکھو، اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ جو اللہ نے یہ جو ہے ہماری بھوک مٹانے کے لیے، پیاس مٹانے کے لیے جو پانی دیا، اور یہ جو بھوک مٹانے کے لیے جو کھانا دیا، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ آج دنیا میں سائنس اتنی ترقی کری، لیکن بھوک مٹانے کے لیے جو اللہ نے جو اناج دیا ہے، یہ جو پھل دیے، اس جیسی کوئی چیز اگر پیدا کی ہے کیا؟ نہیں۔ ہاں، پانی جیسا کوئی چیز پیدا کی کیا؟ نہیں۔ یہ جو بھوک مٹائے، جو پیاس مٹائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ذرا انسان اپنے خوراک پر غور کرو، جو تم کھاتے ہو پیتے ہو، اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ یہ اللہ نے دیے آپ کو۔ ہم نے خوب پانی لونڈایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا، یعنی برسات برسائی، یعنی یہ جو برسات برستی ہے اور یہ جو پانی آتا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھیتوں میں اناج بوتے ہیں اور سبزیاں ترکاریاں اگاتے ہیں، باغات لگاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی ہی نہیں برساتا تو کہاں سے ہم کر سکتے؟ ہاں،
پھر اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہا ہے، ہم نے خوب پانی لونڈایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، یعنی عجیب طرح سے پھاڑا، یعنی ہم جب اناج بوتے ہیں زمین میں تو دیکھیے اس میں کیا طاقت رہتی ہے، لیکن وہ جو ہے دانہ جو ہے ہم بوتے ہیں تو کس طرح سے پھاڑ کر زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے اور کیسا پودا بنتا ہے، اور پھر اس میں سے پھل لگتے ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں۔ ہاں، یہ اس پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ غور کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے کہ اس میں تمہارا کیا دخل ہے۔ یہ سب سسٹم جو ہے اللہ نے جو ہے فٹ کر دیا ہے۔ پھر اس کے اندر اگائے غلے، ہاں اس کے یہ جو باغات زمین کے اندر کیا ہے، غلے اگائے جس سے ہم کھاتے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں، یعنی یہ انگور کے باغ، یہ ترکاریاں جو ہم روز ہماری بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، اور زیتون اور کھجور کے درخت، اور یہ زیتون کے اور یہ کھجور کے اور گھنے باغ، اور یہ جو باغات جو ہم آج کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ گھنے باغ اللہ تعالیٰ نے اگائے، اور طرح طرح کے پھل اور چارے، یعنی بے شمار پھل اور یہ چارے، یعنی یہ جو ہم بھی کھاتے ہیں اور ہم جو ہمارے جانوروں کو کھلاتے ہیں، یہ سب جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ اللہ اگر بارش بند کر دے، اللہ اگر سمجھو یہ سورج کی کرنیں، یہ ہوا، یہ سب اس میں سے ایک بھی سسٹم کو اگر بند کرے تو ہمارے کوئی اختیار میں نہیں ہے اس کو چلانے کا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظام کرا تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زیسیت کے طور پر، یعنی ہمارے لیے یہ سے سب اللہ تعالیٰ نے، یہ جو دنیا کا نظام ہے، جو یہ سسٹم ہے، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے کیا ہے۔ یہ سب جو ہے تو تمہارے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک بھی سسٹم کو اگر بند کر دے تو انسان زمین پر رہ نہیں سکیں گا۔ پھر آخرکار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز ہوگی، یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے قیامت کا ذکر کرتا ہے۔ اب جو ہے یہ دنیا کی نعمتوں گنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا ذکر کرتا ہے۔ اب تصور کرو قیامت کا، اب ذہن میں لاؤ پکچر، اب یہ دنیا ختم ہو گئی ہے، اب میدان حشر ہے۔ اب جب تھوڑا ذہن میں لاؤ وہ میدان حشر کس طرح سے ہوگا، وہ آواز بلند ہوگی تو کیا ہوگا؟ سارے انسان جو ہے، پہلے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آنے والا ہے، یہ سب تمام انسان جو ہے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اب پکچر دیکھو کس طرح سے جمع ہوں گے اور کیا ہوگا۔ اس روز آدمی اپنے بھائی، یعنی اس روز جو ہے آدمی جو ہے اس کو ہوش نہیں رہے گا، وہ بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اولاد کسی کی فکر نہیں رہے گی، سب کے ہوش اڑ جائے گے۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہاں، کوئی کسی کا نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں ہم جو یہ محبت دیکھتے ہیں، یہ محبت اس دن ختم ہو جائے گی، کوئی کسی کا نہیں رہے گا۔ ان میں ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ ہاں، اس دن جو ہے تو ہر ایک پر ایسا وقت آئے گا کسی کو ہوش نہیں رہے گا، یعنی خالی جو ہے تو پریشان حال رہے گا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ یہ ایک حدیث نوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماں حضرت عائشہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سودا یا اور کوئی خاتون نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی ایک گھبراہٹ اس دن جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ جو ہے تو ننگے بچے اٹھائے جائیں گے آپ کے ازواج مطہرہ میں سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے تو تمام لوگ جو ہے تو ننگے رہیں گے، برہنہ رہیں گے، ان کے جسم پر کپڑا نہیں رہے گا۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر اور دوسرے خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس روز جو ہے تو اس روز سب کے سامنے کھلے ہوگے؟ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے 70
ہمارے یا رسول اللہ کیا ہمارے سطر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ یعنی سطر ہمارے سامنے سب کے کھلے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا. یعنی اس روز جو ہے تو کسی انسان کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا. ہاں دوستو، یہ حال ہوگا قیامت کے دن میدان حشر میں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، یعنی کچھ چہرے جو ہے تو خوش ہوں گے، جن کو جو ہے جو دنیا میں نیک اعمال کر رہے تھے ان کے چہرے جو ہے تو خوش ہوں گے، دمک رہیں گے، ہوش بہوش اور خوش و خرم ہوں گے، خوشی ہوں گے. اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی. ہاں، کچھ چہروں پر اس دن جو ہے تو خاک اڑ رہی ہوگی. وہ یعنی وہ جو نافرمان ہیں، دنیا میں نافرمانی کرتے تھے، نبی کی تعلیمات کی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے جو انکار کرتے تھے، قرآن مجید کی تعلیمات کا جو انکار کرتے تھے، اس وقت کے لوگ بھی اور آج بھی جو نبی کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. اور یہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہم نے دنیا میں انکار کیا تھا یہ وہی دن ہے، اور کانوس چھائی ہوئی ہوگی، یعنی ان کے چہروں اداس ہو جائیں گے، مایوسی چھائی ہوئی ہوں گی. یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے، اور یہی جو ہے تو کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. ہاں دوستو، یہ تھا سورہ عبسہ کا 17 سے 42 آیتوں کا حاصل مطالعہ، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم جو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی اس کو معاف کر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.